ساس کی تکلیف ہے، نند کی تکلیفوں سے تنگ آ کر آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں شارٹ فیملی چاہیے. بچے کے لیے ہم جو نیک لڑکی دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی پہلے یہ تصور کریں کہ ہمارا لڑکا نیک ہے یا نہیں ہے. اس لڑکی کے خاندان کو ہم نیک اور شریف ڈھونڈ رہے ہیں، اچھے خاندان کی بچی ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہمیں لڑکے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی شریف خاندان سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے. آج کل کے دامادوں کا حالت یہ ہے، تکلیف اتنی بھی ہے رشتے سے پہلے، کھانے سے پہلے، رسم میں، شادی کے بعد اسی تکلیف میں بھی ہے کہ ایک بچی دینے کے بعد ہی وہ اسی تکلیف میں ہے کہ دوسرے کا قصور نہیں کر سکتا. کہ نکاحوں میں گڑبڑیاں کہاں سے شروع ہوئی، اس کا حل اگر آپ کے دماغ میں رہے گا، مجھے امید ہے آنے والی نسلیں اس تباہی سے بچے گی. من جملہ ان تمام تباہیوں کے ذمہ دار ہر شخص ہے، ہر وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو گاؤں کا مکھیا، شہر کا مکھیا، خاندان کا مکھیا سمجھتا ہے. شادی بیاہ کا موقع یہ انسان کے لیے، عورت کے لیے، مرد کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اگر وہاں اس کی زندگی سنور گئی، پوری زندگی اس کی آباد ہے. اگر یہاں بگڑ گئی، پوری زندگی اس کی جہنم. شروعات یہاں سے کرتے ہیں کہ ہم جو بھی نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی آرمانوں کو قربان کریں، نمبر 1. نمبر 2، وقت سے پہلے پلاننگ نہ بنائیں. نمبر 3، بہت بڑا پروگرام بنانے کے لیے، بہت سارے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہ خواب جو سجائے ہوئے ہیں اس کو ہم ختم کریں. اس لیے کہ اسلام نے شادی کے تعلق سے ایک بات یہ عرض کی ہے کہ جتنا شادی میں خرچ کم ہو، جتنا آسانی سے کیا جائے نکاح، وہ خیر اور برکت کا نکاح کہا گیا. اس واسطے شادی خانوں کو بھرنے کے لیے پھکٹ کی بھیڑ جمع کرنے کا یہ خواب چھوڑ دے. نمبر 2، جیسا صدیق صاحب نے کہا کہ وکیل صاحب کو وکیل، ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر ملنا ضروری نہیں ہے، اور یاسین صاحب نے بھی اس پر توجہ دلائی کہ بھئی لڑکیاں 100 پڑھتی ہے تو بچے 20% پڑھتے ہیں، لہٰذا ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. تیسری بات یہ کہ ہم نکاح کرنے سے پہلے بچی دیکھنے کے لیے جب جاتے ہیں تو 2-4-5 چیزوں کی زیادہ ہمارے پاس جو ہے غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے اور اس پر ہماری توجہ ہوتی ہے اور فوکس کرتے ہیں، وہ فوکس نہ کریں. نمبر 1 ڈگری، نمبر 2 اس کے بال، نمبر 3 اس کی ناک، نمبر 4 اس کی خوبصورتی، نمبر 4 اس کا مال. ایک وہ چیزیں ہیں جس کی طرف اگر ہم فوکس کریں گے تو نکاح ممکن نہیں ہے. اس واسطے بچے کے لیے ہم جو نیک لڑکی دیکھ رہے ہیں تو ہم بھی پہلے یہ تصور کریں کہ ہمارا لڑکا نیک ہے یا نہیں ہے. جس لڑکی کے خاندان کو ہم نیک اور شریف ڈھونڈ رہے ہیں، اچھے خاندان کی بچی ڈھونڈ رہے ہیں، تو ہمیں لڑکے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی شریف خاندان سے ہمارا تعلق ہے یا نہیں ہے. آخر میں ایک بات وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی ہے اور آپ اس قریب جوانی کی عمر میں ایک ایسی بیوہ سے شادی کر رہے ہیں جو 2 شوہر چھوڑ چکی ہے، جو بیوہ ہے، ایک بزنس مین ہے، اور اس بیوہ نے آپ کو پیغام نکاح بھجوایا. تو ہمیں اپنے لڑکوں کا کریکٹر ایسا بنانا چاہیے. میں ماں باپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لڑکیاں خود ان کو اپنا پیغام نکاح بھیجیں کہ میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں. نمبر 2، آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک داماد کو ایک بچی دے دیے، اسی داماد کی اتنی تکلیف ہے اس کے گھر میں کہ اب دوسری بچی اس لیے وہ اچھی جگہ تلاش کر رہا ہے کہ پہلے داماد کی تکلیف ہے، اس کی ساس کی تکلیف ہے، نند کی تکلیفوں سے تنگ آ کر آپ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں شارٹ فیملی چاہیے. جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی اپنے ایک داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا. ان کا انتقال ہونے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی اسی داماد سے بیاہ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے
عثمان غنی ذوالنورین کہا جاتا ہے. دو نور حضور کی دو نور آپ کی نکاح میں دی گئی, پہلی بیٹی اور دوسری بیٹی. آج کل کے دامادوں کا حالت یہ ہے, تکلیف اتنی دی ہے رشتے سے پہلے, کھانے سے پہلے, رسم میں, شادی میں, شادی کے بعد اسی تکلیف میں دی ہے کہ ایک بچی دینے کے بعد ہی وہ اسی تکلیف میں ہے کہ دوسرے کا قصور نہیں کر سکتا. میرے پیاروں, آج سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے, اور سیرت اس وقت ہم اپنا سکتے ہیں جب ہم علماء کرام کے ذریعے سے اپنے علاقے میں احداث کریں, سیرت کی کتابیں پڑھنے کے لیے کوشش کریں, اور سیرت میں تمام چیزیں موجود ہیں جس کی تلاش ہم کرنا چاہتے ہیں, جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. میں درخواست کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمایا تھا فاطمہ کا علی سے, تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو دیکھیے کہ حضرت علی کے پاس تو دینے کے لیے نہیں ہے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں ہے, آپ کا زیرہ جو جنگ میں اڑا جاتا تھا اس کو بیچا گیا, خریدنے والے کو آپ کے ساڑو حضرت عثمان غنی, انہوں نے پیسے کی پرتتا کی اور ماشاءاللہ وہ نکاح ہوا. میرے پیاروں, آپ سے درخواست یہ ہے کہ ارمانوں کو مختصر کریں, پروگرام کو مختصر کریں, مختصر لوگ مل کے شادی کرنے کی کوشش کریں. مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ارمانوں کو بارآمد کریں گے, اور جو خواب اپنے سجائے خوابوں کو آپ بازو رکھیں گے, اور رشتہ کرتے وقت لچک رکھیں گے کہ جس طریقے سے بھی ہو ہمارے بچے کا نکاح ہو جائے, بچی کا نکاح ہو جائے, اور نکاح ہونے کے بعد تو امید ہے کہ وہ نکاح بابرکت ہوگا اگر اس میں کسی کو تکلیف نہ ہو. مجھے امید ہے آنے والی ماں بہنیں اس کا خیال میں رکھیں گی, اور نکاح کے اندر جتنی آسانیاں ہو سکے اتنی اس کا خیال رکھیں گی, تو نکاح آسانی سے ہوگا. اور امت کے اندر جو بار محسوس کیا جا رہا ہے نکاح کو, اس سے امت کا جو ہے ایک بہت بڑے طبقے کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. مجھے امید ہے آخر میں یہ کہ جو ماں بہنیں بیٹی آ گئی ہے, اگر آپ کی طرف سے کچھ سوالات اگر ہے آپ لکھ کر بھیجیں, یا آپ چاہتے ہیں کہ مائک آپ کے پاس بھیجا جائے, مائک کے ذریعے سے آپ کو کہنا چاہتے ہیں, آپ اپنے جو مسائل ہے, گھریلو مسائل ہے, آپ کے اندر کے مسائل ہے, اگر وہ آپ کہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ان بزرگوں کو سامنے رکھیں تاکہ آئندہ ان چیزوں پر بھی گفتگو کی جا سکے اور امت کی اصلاح کی جا سکے. اس لیے کہ یہ جو پروگرام ہے اصلاح معاشرے کے عنوان پر آسان نکاح اس کا عنوان ہے. جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. مجھے امید ہے کہ مائیں بہنیں اگر دیندار ہوگی تو بیٹیاں بھی دیندار ہوگی, جن کی بیٹیاں دیندار ہوگی تو معاشرہ بھی دیندار ہوگا. اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد جب عقد ہو جائے, آپ کی نکاح میں بیوی آ جائے, بہو آپ کے گھر پہ آ جائے, اس کے بعد میں تحقیق کا جو دروازہ ہے, جو کتاب ہے, وہ بند کر دیں. وہ اس وجہ سے کہ آپ نکاح کرنے کے بعد میں وہ آپ کی بہو بن گئی, نکاح کرنے کے بعد آپ کی بیگم بن گئی, نکاح کرنے کے بعد آپ کے گھر کی جو وہ زینت بن گئی. آپ تحقیق کا دروازہ بند کر دیں, اس لیے کہ آپ کی عزت ہے. اب آپ کی عزت ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس کی عزت کو آپ کو نیلام کرنا ہے بازار میں, یا اس کو بند رکھنا ہے. اس لیے کہ بعض بار دیکھا جا رہا ہے شادی میں کھانے پہ جھگڑے, رسم پہ جھگڑے, اور 4 چیزیں ایسی چیزیں ہیں جس کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں. نمبر 1 ہنڈا. مفتی خلیل الرحمن صاحب یہاں 40 سال سے مسجد میں چیخ رہے ہیں, اور وہ بوبام میں دول یہ کہتے ہیں اس سے شراب حرام ہے, جس طریقے سے مردار حرام ہے, سود حرام ہے, ایسے ہنڈا بھی حرام ہے. اس واسطے اس طرف توجہ نہ دے, ساتھ نکاح کرنے کی کوشش کرے.